ہم انٹرنیشنل صادق اور امین بن چکے ہیں، یہ آج مریم نواز صاحبہ نے شہباز شریف صاحب کو کہا۔ دوسرا، شہباز شریف صاحب نے یہ کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ پاکستانی حکومت نے خود رابطہ کیا اور ہمارے اوپر الزامات لگوائے۔ اس کی تردید کس طریقے سے کریں گے؟ بہت شکریہ جی، آپ نے رانا صاحب آپ نے اس پروگرام میں بلایا اور آپ کے اسٹوڈیو میں آ کے بڑا اچھا لگا۔ جو سوال ہے آپ کا، بڑی مضحکہ خیز بات ہے کہ اصل میں ان کو اتنا پورا یقین ہے مسلم لیگ نون کو کہ لوگ ہمیں کرپٹ سمجھتے ہیں، اتنا پبلک کی جو اوپینین ان کے خلاف اتنی زیادہ ہے کہ ان کو کوئی چھوٹی سی رائے ملے اس کا وہ پہاڑ بنا لیتے ہیں۔ یہ ایشو یہ تھا کہ پہلی تو بات ہے شہباز شریف کا نہ یہ کیس تھا، نہ ان کا کئی نام ہے، نہ اس میں کوئی وہ بری ہوئے ہیں، نہ کوئی وکیل پیش ہوا ہے، نہ حکومت کی طرف سے یہ انیشیٹ ہوا ہے۔ اس طرح ہوا ہے کہ شہباز کے جو بیٹے سلمان شہباز ہیں ان کے ایک بینک کی ٹرانزیکشن ہے جو تھوڑی سی ہے، کوئی 2-3 لاکھ پاؤنڈ کی ٹرانزیکشن تھی، اس کو انہوں نے مشکوک ڈکلیئر کر کے وہ بینک نے جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے ان کو کہا کہ اس کی تحقیقات کریں۔ اس دوران انہوں نے پاکستان کے اداروں کو خط لکھا کہ یہ پاکستانی ایک شہری ہے اور اس کے بارے میں ہم نے ایک ہم نے مشکوک ٹرانزیکشن دیکھی ہے، تو آپ اس کے بارے میں بتائیں۔ لہذا حکومت کے جو آپ کا ایسٹ ریکوری یونٹ ہے اس نے جو ان کا مواد تھا وہ دے دیا اور یہ جواب لکھا، اس کے خط کا جواب دیا جو ایک فرض بنتا تھا ہمارا اور ہمارے آپس میں معاہدے ہیں انویسٹیگیشن ایجنسیز کے، اس کے مطابق جواب لکھا اور اس میں وہ انہوں نے پوری چیزیں چیک کی اور اس اکاؤنٹ، صرف 2 اکاؤنٹ ہے، ایک سلمان شہباز کا اور ایک ذوالفقار کا، اس اکاؤنٹ میں جتنی دیگر اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن ہوئی ہیں اس کا ریکارڈ چیک کر کے اس کو جو فریز کیا تھا وہ چونکہ ٹائم پورا ہو گیا تھا ڈی فریز کر دیا۔ نہ شہباز صاحب پہ کوئی کیس تھا، نہ وہ بری ہوئے اور وہ شادیانے ایسے بجا رہے ہیں۔ ہمیشہ ان سے مسئلہ یہ ہے کہ یہ وقت سے پہلے خوشیاں مناتے ہیں اور بعد میں جب مٹھائی کھا لیتے ہیں تو ان کو الٹیاں لگتی ہیں۔ صداقت علی عباسی صاحب، آپ نے سب سے بڑا آپ لوگوں کا نعرہ جو ہے وہ کرپشن کا خاتمہ ہے۔ تقریباً سیاسی لوگ ہیں جن پر مقدمات ہیں اپوزیشن میں، زرداری صاحب ہیں، 40 پرانے مقدمات ہیں، شہباز شریف، حمزہ شہباز، سلمان شہباز، ان کی والدہ، مجھے کوئی 2 نام ایسے بتا دیں گے کہ جن سے آج تک ریکوری ہو گئی ہے؟ سب سے پہلے تو میاں نواز شریف صاحب سے ریکوری شروع ہے اور آپ کو بتائیں کہ نیب کا جو کیس جس میں ان کو سزا ہوئی ہے اور اس کے بعد اپیلیں ریجیکٹ ہوئی ہیں اس کی ریکوری شروع ہو گئی ہے اور یہ 1 ارب 85 کروڑ روپے کی ریکوری ہے جو بہت جلدی ہونے والی ہے۔ نمبر 2، یہ جو آپ خوشیاں منا رہے ہیں لوگ یہاں پہ، یہ جو شہباز شریف صاحب پہ کیس ہے منی لانڈرنگ کے 2 کیسز ہیں، ایک ہے 700 کروڑ روپے کا جو نیب میں ہے، جو ان کے نوکروں، ملازموں اور دروازہ کھولنے والے چوکیداروں، چپڑاسیوں کے نام یہ 700 کروڑ آیا ہے، اور دوسرا 2500 کروڑ کا ان کی منی لانڈرنگ ہے جو ایف آئی اے کیس دیکھ رہی ہے جو 3-4 دنوں بعد شہباز صاحب نے پیش ہونا ہے۔ یہ تو وہ کیسز ہیں۔ میاں نواز شریف کو سزا ہو چکی ہے، ان کی سزا کی اپیلیں بھی ریجیکٹ ہو چکی ہیں، ان کی ریکوری شروع ہے۔ انشاءاللہ یہ جو آپ کا سوال ہے تو یہ تکلیف دہ سوال، چپتا ہوا سوال ہے کہ ہم نے کتنے پیسے ریکور کیے۔ انشاءاللہ قوم یقین رکھے کیسز لاجیکل اینڈ تک جا رہے ہیں اور ہر جو ملزم ہے اس کو پورا حق ہے کہ وہ اپنے صفائی پیش کرے، اور انشاءاللہ اسی دور میں یہ ریکوریز بھی آپ کو کر کے دکھائیں گے۔ یہی میرا سوال ہے، میں معذرت سے، یہ تو ان کی جائیداد سیل کر رہے ہیں، وہ پاکستان سے باہر ہیں، جو پاکستان میں موجود ہیں جن سے انویسٹیگیشن ہو چکی ہے، جن کی کئی پاپر والے بھی آپ نے پکڑ لیے، بالکل جعلی اکاؤنٹ کھولے ہوئے تھے، 2 نمبر لوگ تھے وہ پکڑے گئے، ان کے چیزیں سامنے آ گئی، ان کی ریکوری کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیں 57 ایسے لوگ ہیں جو بالکل یہ جو آپ کا شریف گروپ آف کمپنیز ہیں ان کے ملازم ہیں، شوگر ملوں کے، عربیہ شوگر مل کے وہ ملازمین ہیں، ان کے نام ہیں۔ اب یہ کیس ٹرائل ہو رہا ہے اور اس میں 12 گواہان کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں۔ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ لیگل ایک پروسیس ہے، اس پروسیس کے بغیر کسی کو ہم سزا تو نہیں دے سکتے۔ سزا کے لیے پورا ٹرائل جاری ہے، ٹرائل مکمل ہوگا، اور یہ والے جو دونوں کیسز ہیں جو تقریباً 33 ارب روپیہ بنتا ہے منی لانڈرنگ، اس کا ان جو اکاؤنٹ سلمان شہباز ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پاکستان میں پیسے آئے اور انشاءاللہ آپ کو ریکوری نظر آئے گی۔ عباسی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا بھی کلیم ہے اور نیب کا بھی کہ شہباز شریف صاحب نے اپنے بیٹوں کے ذریعے اور خاندان کے ذریعے یہ منی لانڈرنگ کی ہے۔
उसी केस में शहबाज शरीफ साहब के बेटे के ऊपर जो एलिगेशन थे, जिसकी एनसीए ने तहकीकात की, आपने मुआविनत भी फराहम की, अगर वो उससे बरी हो जाते हैं, उन पे केस क्लोज कर दिया जाता है, तो फिर ये उनकी किसी ना किसी हद तक तो फतह है। देखिए यासिर, जो उनकी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं वो पुराने तारीखों के हैं, और ये जो एक ट्रांजैक्शन और एक अकाउंट पकड़ा है, ये 2019 की एक 3 लाख पाउंड की ट्रांजैक्शन है। 3 लाख पाउंड जो आपके मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है, इस ख़ानदान के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं है, वो तो अरबों खरबों के उनकी ये सारा चक्कर है। तो ये एक ट्रांजैक्शन क्लियर होने का हर किस मतलब नहीं है। जो पाकिस्तान में उनके अरबों रुपए की जाली ट्रांजैक्शन है, उससे वो क्लियर हो गए। ना उस फैसले में कहीं जिक्र लिखा है, ना पाकिस्तान में आके उनकी कोई ज्यूरिसडिक्शन है कि वो पाकिस्तान में आके कोई तहकीकात कर सकते हैं। ये सिर्फ जो यहाँ से पैसा वहाँ गया, उसके एक अकाउंट की जुल्फ़िकार की और एक अकाउंट सलमान शहबाज की डिटेल है। वक्त आने पे ये साबित हो जाएगा, ये जो खुशियां मना रहे हैं ये बड़ी आर्जी हैं, और उनको भी अंदर से पता है, इसलिए बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं। और अगर ऐसी कोई बात है, सलमान शहबाज क्लियर हो गया आप कहते हैं यासिर, तो उन्हें कहें ना कल आ जाए सलमान शहबाज, पाकिस्तानी है, यहाँ आए और अपना दरख्वास्त दे कि जी मैं क्लियर हो गया हूँ, मुझे क्लियर करें। इसी तरह के बाबर अवान साहब क्लियर हुए, हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज अशरफ साहब क्लियर हुए, आए वो क्लियर करें, क्यों छुपे बैठे, आए ना आपके मेरे सामने आके पाकिस्तान में पेश हूँ। आगे चलते हैं, ज़रा बात करते हैं। ये तो आपने बड़ा अच्छी तरीके से ब्रीफ कर दिया। महंगाई, आपके अरकान असम्बली कहते हैं, आपके वज़रा कहते हैं कि अवाम में जाने का अभी वक्त नहीं है, अवाम को क्या देंगे आप? अवाम महंगाई से चीख रही है, पेट्रोल महंगा, हर बिजली महंगी, खाने पीने की अशिया महंगी। खान साहब का एक नारा था और आप सब लोगों ने इस पर मेहनत की, अवाम को सस्ती चीज़ें मिलना, सहूलतें मिलना। इसमें रुकावट क्या ब्यूरोक्रेसी है? इसमें रुकावट क्या है? क्यों नहीं अब तक आप डिलीवर कर सकें? देखिए राना साहब, ये सवाल वाकई तकलीफ दे है, और अगर मैं यहाँ टीवी पे बैठ के कहूँ कि महंगाई नहीं है और ऐसी बात करूँ तो ये मुनासिब बात नहीं है। आपका जो अवामी सवाल है उसका मैं अवामी जवाब देने की कोशिश करूँगा। पहले महंगाई क्यों है? ज़ाहिर है डॉलर का क्राइसिस है, और डॉलर की वजह से आपकी मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो आप हम इस्तेमाल करते हैं वो इंपोर्ट होती हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान फूड इंपोर्टिंग कंट्री बन गया है, खुराक हम इंपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो डॉलर महंगा होता है वो महंगाई होती है, और डॉलर महंगा इसलिए हो रहा है कि आपके 20-20 अरब डॉलर के खसारे थे। नंबर 2, कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में सप्लाई चेन इफेक्ट हुआ, और पूरी दुनिया में फूड इन्फ्लेशन है, और उसका पाकिस्तान में भी अब दालें भी इंपोर्ट करते हैं, हमें चीनी भी इंपोर्ट करना पड़ती है, हमें गंदम भी इंपोर्ट करना पड़ती है, और बाकी डिटेल है इंपोर्ट करने की। वो महंगाई वो वाकई है, लेकिन जिस तरह की महंगाई एक हकीकत है, उसी तरह इस हुकूमत को उसकी तकलीफ़ भी है और उसका एहसास भी है, और इंशाअल्लाह गरीब आदमियों को बचाने के लिए एक बड़ा ही इनकलाबी प्रोग्राम आ रहा है, जो अगले 3 महीनों में इंशाअल्लाह लॉन्च हो जाएगा, कि पाकिस्तान के 40% गरीब लोगों को हम ये जो अशिया ज़रूरियाँ हैं इनको सब्सिडाइज रेट्स पे देंगे। इससे पहले माजी में सब्सिडी मिलती थी हर आदमी को, जिससे अमीर और गरीब बराबर फ़ायदा उठाता था। अब हम दे रहे हैं स्मार्ट सब्सिडी या टारगेटेड सब्सिडी। सब्सिडी सिर्फ उसको मिलेगी जिसके पास असासे नहीं है, जिसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं हैं, बड़ी बड़ी कोठियाँ नहीं हैं, और बड़े बड़े बैंक बैलेंस नहीं हैं, ताकि गरीब आदमी को ये जो महंगाई जो हकीकत है, और पूरी दुनिया इस वबा में आई हुई है महंगाई में, उनको बचाया जा सके। अब्बासी साहब, आपकी हुकूमत ये क्लेम करती है कि जो गुज़श्ता अदवार में हुकूमतें रहीं, उन्होंने मेगा मंसूबे जो शुरू किए उसमें बेइंतहा करप्शन की। अदालत उज़्मा की जानिब से आज ये रिमार्क्स आए हैं। आपकी हुकूमत ये भी क्लेम करती है कि हमारी जो वफाकी हुकूमत है वो कारकर्दगी की बुनियाद पे है जो हमने खैबर पख्तूनख्वा में की। अदालत उज़्मा के रिमार्क्स हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन इतनी ज़्यादा है कि आवाम को कुछ डिलीवर नहीं किया जा सकता। इस पे क्या रद्द-ए-अमल रखते हैं? देखिए, 2 बातें हैं। एक, जो अदालत उज़्मा ने कहा है, ज़ाहिर है अदालत के फ़ैसलों का, उनके रिमार्क्स का भी एहतराम है, और हमने कभी दावा नहीं किया कि हमने करप्शन ख़त्म कर दी। ये तो हम थे, इससे पहले थे। कहते हैं, आपको पता ना वो हमजा शहबाज क्या कहता था, बच्चों करप्शन होती है, करप्शन को माइंड नहीं करते। और नारा क्या था मुस्लिम लीग उनका कि क्या हो गया, नवाज शरीफ खाता है तो क्या हुआ, लगाता तो है। आज आप भी सवाल कर रहे हैं, यासिर राना साहब भी सवाल कर रहे हैं, इस कैमरा मैन जो बैठे हैं वो भी सवाल कर रहे हैं कि करप्शन को एक जड़, एक बीमारी,
ایک منحوس چیز عمران خان کے اور پی ٹی آئی کے نعرے نے بنایا، بالکل ٹھیک ہے، ہم نے کرپشن ختم کرنے کا کوئی دعویٰ نہیں کیا، لیکن کرپشن کو بالکل ایک قومی مسئلہ بنایا ہے اور انشاءاللہ یہ ختم بھی ہوگی۔ رہی بات فرق دیکھ لیں، آج کی مہنگائی کتنی زیادہ ہے اور آج سے 15 سال پہلے مہنگائی کتنی کم تھی۔ یہ جو موٹر ویز بنی ہے نا، 1 کلومیٹر موٹر وے نواز شریف صاحب کے دور میں 37 کروڑ روپے کی بنتی ہے، اور آج عمران خان کے دور میں ڈالر بھی مہنگا، سیمنٹ بھی مہنگا، سریا بھی مہنگا، مزدور بھی مہنگا۔ وہ جو 37 کروڑ کی 1 کلومیٹر تھی، اگر آج 17 کروڑ کی بن رہی ہے تو آپ خود اندازہ لگا لیں اس ملک میں کس طرح، وہ کہتے ہیں نا انے واہ، اس ملک میں لوٹ مار کی گئی ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا احتساب بھی ہوگا اور آپ کو نظر آئے گا کہ آپ شفافیت کی طرف یہ ملک جا رہا ہے۔ آپ نے ابھی کہا جی کیونکہ باہر سے فوڈ آتا ہے، فوڈ مہنگا ہے، جو پاکستان میں فوڈ موجود ہے، جو پاکستان کے اندر موجود ہے، مجھے کسی ایک فوڈ کا بتا دیں جو سستا ہے۔ چلیں جو باہر سے آتا ہے عباسی صاحب میں مانتا ہوں وہ پوری دنیا کے ساتھ ہے نا، جو پاکستان کے اندر فوڈ موجود ہے وہ اتنا مہنگا کیوں ہے؟ صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا، بالکل یہ بات حقیقت ہے کہ پاکستان والی چیزیں بھی مہنگی ہوئی ہیں۔ ذرا کہ چیک کیجئے گا، جو کسان کو 1200 روپے کا ملتا تھا نا من گندم کا، آج اس کو 1800 اور 2000 مل رہا ہے۔ لیکن جو مارکیٹ میں ملتا کتنے کا؟ نہیں عوام کو کتنے کا؟ عوام کو مہنگا اگر ملا ہے تو آج آپ کے کسانوں کو، جو آپ کی آبادی کا 60 سے 70% ہے، ان کی 1100 ارب روپیہ آمدنی بھی بڑھی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ مہنگائی ہوئی ہے، لیکن اس مہنگائی کا جو یہ فوڈ انفلیشن ہے، اس کا براہ راست فائدہ آپ کے اس غریب کسان کو بھی ملا ہے، غریب اور امیر تمام کسانوں کو، کہ آج ان کی فصلوں کا اتنا معاوضہ مل رہا ہے کہ انشاءاللہ ہمیں امید ہو چلی ہے کہ 4 اس دفعہ بمپر کراپس ہوئی ہیں، اگلی دفعہ انشاءاللہ 8 ہوں گی۔ کسانوں کو میں منوان آپ کی بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ کسان واقعی خوشحال ہوا۔ ہم نے جب ہمارے بھی خاندان میں یا مختلف طبقات میں ملنے والے جو لوگ ہیں ان سے خبریں پہنچتی ہیں، کسان واقعی خوشحال ہے، لیکن اگر اسے 1600 یا 1800 ملتا ہے تو بازار میں فروخت کتنے کی ہوتی ہے؟ عام شخص کو کتنے کی ملتی ہے؟ 2200 2300۔ تو جو مڈل مین بیچ میں کردار ادا کر جاتا ہے اس پہ حکومت کا ہاتھ کیوں نہیں پڑتا؟ یاسر بالکل، یہ ہماری آپ سمجھ لیں کہ آج تک ہماری یہ ناکامی ہے، اور مجھے آپ کے سامنے تسلیم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ جو مڈل مین ہے، جو درمیان میں آڑتی ہے، جو نہ پروڈیوسر ہے، نہ وہ پیداوار والا ہے اور نہ وہ خریدار ہے، یہ بالکل آپ نے صحیح پن پوائنٹ کیا۔ اور بالکل ہم چونکہ ہم لوگوں میں سے ہیں، لوگوں کی تکلیف کا احساس بھی ہے اور سچ بولتے ہیں، یہ والا معاملہ ہماری رہ گیا۔ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ اس مڈل مین کو ختم کیا جائے، یہ منڈی اور آڑت کا جو یہ گورکھ دھندا ہے اس کو ختم کر کے منڈیوں کو، اور یہ جو آپ کا سٹاک کرنے کی فیسلٹی ہے، یہ جو آپ کے کیا ہوتے ہیں کولڈ سٹوریجز ہیں، ان کو اس بجٹ میں پیسے رکھیں کہ یہ ہم چین توڑ کے اگر کوئی چیز مہنگی ہو اس کا ڈائریکٹ فائدہ پروڈیوسر کو ہو، کسان کو ہو، پیداوار کرنے والے کو۔ یہ آپ کا پوائنٹ ٹھیک ہے، اور حکومت سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ اس چیز کو، اس مافیا کا جو رول ہے اس کو منیمائز کریں۔ جائز منافع کمانا ہر کاروباری آدمی کا حق ہے،